ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی کی قبر یہ ہے، یہ میرے چاچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور با آواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رو اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردہ تو زندہ ہو جا۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ پھر سے قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عیسیٰ اللہ، یہی میری بیوی ہے، یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ آخر کار اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا اور وہاں اسے اس کی بیوی نظر آئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا عیسیٰ، باخدا وہ میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، یا پھر ایمان کی حالت میں جو مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے قسم کھا لی، اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گا، اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، نبی سے فرما برداری کرنا بھی ایمان ہے اور نبی سے نافرما برداری کا نام بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں مرتے دم تک پیارے نبی کا فرما بردار بنا کر رکھ اور حالت ایمان میں ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔